بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو موضوع زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے گولز، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، یعنی گولز کیا ہیں یا غایات کیا ہیں۔ بقول ویلر گولز اکثر سماجی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں اور اسکول کے بنیادی تصور اور ایک طویل عرصے پر پھیلے ہوتے ہیں۔ یوں یہ ایک طویل عرصے پر پھیلے ہوئے تعلم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تعلیمی مقاصد کی توسیعی شکل جو ہے اسے ہم گولز کہتے ہیں۔ یوں گولز وسیع تر تعلیمی مقاصد ہوتے ہیں جو تعلیم کی غرض و غایت اور حدود مقرر کرتے ہیں اور تعلیم کے مقاصد کا رخ مقرر کرتے ہیں۔ غایات ہم اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی قومی تعلیمی پالیسی کے رہنما اصول ہوتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان میں مختلف تعلیمی پالیسیوں نے تعلیمی غایات یا گولز متعین کیے ہیں۔ ان کا اطلاق تعلیم کے کسی بھی سیکٹر، عموماً عمومی تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، پیشہ ورانہ تعلیم، ثانوی یا یونیورسٹی کی تعلیم پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اطلاق پورے تعلیمی نظام، مروجہ رسمی تعلیم، غیر رسمی تعلیم پر ہوتا ہے۔ یہ معاشرتی اور نظریاتی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں اور پورے نظام تعلیم کے لیے مجموعی طور پر راہیں متعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سائنس کو فروغ دینا، یا پھر یہ کہ پاکستان میں شرح خواندگی کو بڑھانا، عام لوگوں میں سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان پیدا کرنا، پاکستان میں بہترین سائنسی مواد سے آراستہ نصاب کی تدوین کرنا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جلدی حاصل ہونے والے نہیں، یعنی یہ لانگ پیریڈ کی غایات ہوتی ہیں یا گولز ہوتے ہیں، یعنی ایک لمبے عرصے کے لیے راہ متعین کی جاتی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے ہم طویل المدت منصوبے بناتے ہیں۔ دوسری بات آ جاتی ہے ایمز یا اہداف۔ ایمز تعلیمی سلسلے کو ایک رخ عطا کرنے والے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو ہم بنیادی حیثیت کے اہداف کہہ سکتے ہیں۔ ایمز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایمز گول کی نسبت مخصوص ہوتے ہیں اور یہ زیادہ عرصے یا کم عرصے پر محیط ہو سکتے ہیں۔ گولز کی نسبت ان کا حصول زیادہ آسان ہوتا ہے۔ قومی سطح پر متعین کردہ گولز کی رہنمائی میں ان گولز سے اخذ کردہ تعلیمی اہداف بیان کیے جاتے ہیں۔ تعلیمی اہداف کسی ایک تعلیمی ادارے، مثلاً علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، کسی ایک تعلیمی سیکٹر، بالغوں کی تعلیم، خواتین کی تعلیم، پرائمری تعلیم، ثانوی تعلیم یا کسی پروگرام مثلاً بی ایڈ یا ایم ایڈ، ووکیشنل ٹریننگ، نئی روشنی پروگرام وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں۔ تعلیمی اہداف تعلیمی غایات کے مقابلے میں خصوصی نوعیت کے ہوتے ہیں، تاہم غایات کی طرح یہ بھی طویل المیعاد ہوتے ہیں، جو کہ 2-3 سال کے تعلیمی پروگرام پر محیط ہوتے ہیں۔ مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ تعلیمی اور فنی مہارتیں پیدا کرنا، مشاہدات کی درجہ بندی کرنا،
مشاہدات اور ان سے نتائج اخذ کرنا، سائنسی تصورات قائم کرنا وغیرہ۔ تیسری بات آ جاتی ہے مقاصد یعنی آبجیکٹیوز۔ مقاصد طویل المیعاد، مخصوص، مرتکز اور قابل حصول ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے بہترین منصوبہ بندی ممکن ہوتی ہے۔ یہ تدریسی خامیوں کو ساتھ ساتھ دور کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، کسی کام کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مقاصد خصوصی نوعیت کے ہوتے ہیں اور قلیل مدت میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مقاصد تدریسی سرگرمیوں کے انتخاب اور ان کی منصوبہ بندی میں رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے استاد کو اپنی تدریس کا جائزہ لینے میں مدد ملتی ہے۔ مقاصد کو پیش نظر رکھ کر استاد تعلیمی سرگرمیوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ مقاصد سبق کی تیاری، کورس کی تکمیل، تعلیمی پروگرام کی منصوبہ بندی اور جائزے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ امید ہے گولز، ایمز اینڈ آبجیکٹیو کے حوالے سے آپ لوگوں کو ان کے ڈفرینس کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان تینوں کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں اور کنفیوژن کی وجہ سے ان کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ تو آج کی ڈسکشن نے امید ہے آپ لوگوں کے ذہنوں کو کلیئرٹی دی ہوگی اور ان تینوں کو الگ الگ سے سمجھنا آپ کے لیے آسان ثابت ہوا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس حوالے سے زیادہ بہتر سمجھ کے اور اپنے کنسیپٹس کو کلیئر کر پائے ہوں گے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔